رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ ویلکم بیک جی، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ جن کی ملاقات میں کروانے جا رہی ہوں، ویسے تو دنیاوی لحاظ سے ہی ہیز اچیوڈ اے لاٹ۔ ہی از اے پبلک اسپیکر، ایکٹر، رائٹر، ڈائریکٹر، PR ایکسپرٹ بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر ایجوکیشنسٹ ہیں۔ مگر اس سے زیادہ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ وی ہیو ورک ٹوگیدر۔ میں نے بہت سال پہلے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور جب آپ ایسے ملٹی ٹیلنٹڈ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یو گیٹ ٹو لرن سو مچ، اور وہ پھر میموریز ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ ہی از ڈائنامک، ہی از امیزنگ۔ وی ہیو حسیب خان ود اس۔ السلام علیکم۔ Thank you very much for the lovely words. لانگ ٹائم، اٹس لانگ ٹائم۔ بٹ حسیب، ظاہر ہے آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے تو گفتگو کریں گے، بٹ ریممبرنگ دا اولڈ ٹائمس، بیکاز جب آپ کسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں اسپیشلی، تو آپ کو اس کی اندر کی جو خوبیاں اور خامیاں دونوں پتہ چلتی ہیں۔ اینڈ ایوری ٹائم آئی تھنک آف یو، ایون وین آئی ٹاک ٹو مائی ہسبینڈ اباؤٹ یو، اف آئی سی یور بل بورڈ اور اینی تھنگ لائک دیٹ، آئی آلویز ٹیل ہم کہ ہماری بہت خوبصورت ٹائم اور بہت ایک وہ جو، میں تو اس کو اپنا بچپن ہی کہوں گی، چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے ہم اس وقت۔ آپ اس وقت بھی تھوڑے سے بڑے تھے۔ میں آیا ہی بڑا جی، ایسے ہی آیا، اور چونکہ میڈیا میں سٹارٹ بھی میرا پڑھانا میں نے پہلے شروع کیا، پھر میں میڈیا میں آیا، تو اس وجہ سے تو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نے بچپنے میں پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور ابھی تک وہی بچپنا پڑھاتا جا رہا ہوں، الحمدللہ۔ پر آئی ایون ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم آئی آلویز یوز ٹو سے کہ یہ جو بچوں کو پڑھانا ان کے لیول کے اوپر آ کے، اینڈ ہیونگ دس چائلڈ ان یو، آئی تھنک یہ آپ کو ایک خوبصورت میننگ دیتا ہے زندگی گزارنے کا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ جب ابھی اٹس بین 25 ایئرس ناؤ ٹیچنگ، اب ان 25 سالوں میں جو 1997 میں میرے اسٹوڈنٹس تھے وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہیں۔ واو۔ ایف سی کالج، جب میں نے پہلا بیچ اپنا ایف سی کالج کا پڑھایا تھا، تو ابھی بھی وہ بچے کہیں ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تو اٹ میکس می فیل سو پراؤڈ کہ چلو ان بچوں کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کی، اور ان کی پرابلم سالو کرنا، ان کو سولوشنز دینا، یہ سب سے زیادہ مزیدار۔ بچے آپ کے پاس آتے ہیں بہت سی باتیں لے کر، بچے آپ کو کہتے ہیں کہ سر یہ مسئلہ ہو گیا، اور ماسٹر پیس یہ ہوتا ہے، سر آپ کو کیا پتا، That's so interesting. سر آپ کو کیا پتا ہمارے کیا مسائل ہیں، ہمارے کیا مسائل ہیں، اور ہمیں کوئی پسند آ گیا، یا ہمیں کچھ کسی کے ساتھ کچھ ہمیں محبت ہو گئی، محبت ان سے ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں، میں نے کہا بیٹا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا میں آپ ہی نے پیار کیا، ہم نے بھی بیٹا بہت سے دھکے کھائے، بڑی نیگلیکٹس ہیں ہماری زندگی میں بھی، جو لوگوں نے کہا ہے کہ ہم آپ سے پیار نہیں کرتے کیونکہ آپ تو موٹے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ تو سیریسلی اتنا دل توڑ جواب تھا، تو کوئی بات نہیں، موٹوں کا دل نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو کون سا کوئی فرق پڑا، آپ نے کون سا کوئی سیریسلی لیا؟ آپ تو تبھی اسی طرح ہی رہا جی، اور ہم نے اپنے موٹاپے کو مینٹین کیا، اور اسی طریقے سے، اور whatever you are, whoever you are, you should own it۔ آپ سوچیں کہ جب 20 سال کے بعد انہی لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کہا تھا کہ آپ موٹے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیا اس وقت، دل سے ہی آواز نکلی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فیصلے کیے وہ سب سے اچھے تھے، بہترین، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی، شاید وہ زندگی کا فیز تھا جو فیز نکل گیا، اب جس فیز میں ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے رہا ہے، کرم ہے۔ اور جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں تو رزق میں اولاد، اچھی اولاد بھی آتی ہے، بیگم بھی آتی ہے، آپ کے وہ پورا انوائرمنٹ بھی آتا ہے، اللہ کا بہت شکر۔ And I have always seen you being so grateful and thankful, and I think that's how you attract more in life. اچھا، رمضان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، ٹاپک کی طرف بھی آتے ہیں، بٹ رمضان کیسے آپ مناتے ہیں؟ دیکھیں جی، میری والدہ مرحومہ مجھے کہتی تھی کہ جی روزہ تو رکھنا ہی ہے، اس کے اوپر جس طرح نماز کا ہوتا ہے کہ جی نماز تو پڑھنی ہے، ٹھیک، تو میں اماں سے کہتا تھا کہ اماں کبھی کبھار چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے میں کھانا نہیں ملے گا، میں کبھی فائدہ کیا، صحیح۔ اماں نے وہ ایک اس طرح دماغ ایسے ٹیون کیا کہ ایوری ٹائم، مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ جی نہیں رکھا جائے گا، وہ رکھنا ہی ہے، تو وہ ایک اچھی چیز۔ اور اب میرے اپنے بچوں کو جس طریقے سے ہم سکھا رہے ہیں، جس طرح اماں ابا نے ہمیں سکھایا، تو اب وہ ہمارے لیے وہ بچوں کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ آئی تھنک دیٹس دی موسٹ بیوٹیفل تھنگ۔ اور رمضان کے مہینے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ سارے ہی، کیونکہ آپ خود اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہوتے ہیں،
सहर पे, अफ्तार पे, दरमियान में भी आप अगर आप सो भी रहे हैं तो तस्बीह हाथ में है या उंगलियों पे आप कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे हैं, तो वो एक ऐसी एक आपकी कंटिन्यूटी बन जाती है, तो आपको लगता है कि यार जैसे बिल्कुल वो एक आपकी कंटिन्यूटी ऐसी डेवलप होती है कि आप कहते हैं कि नहीं यार ये शायद इसी तरह ही रहे, लेकिन इट्स चेंज, वो इसी तरह ही जिंदगी जो है वो चलती रहती है। अच्छा, कुर्बत हो जाती है घर वालों के साथ, ज़रा यू गेट टू स्पेंड मोर टाइम विद द फैमिली, एंड आई थिंक ये एक बड़ा, मैं कहती हूँ कि एक पॉजिटिविटी है या एक तोहफा होता है मेरा ख्याल है अल्लाह की तरफ से। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से बात कर लें। कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो ज़ाहिरी बात है बहुत ही एक अहम एलिमेंट है किसी भी शख्स की कामयाबी के लिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपने मार्केटिंग करनी है, आपने टीचिंग करनी है, इवन हम अगर प्रॉफिट्स की तरफ चले जाएं तो ये विरसा है खूबसूरत कम्युनिकेशन स्किल्स अंबिया और आयमा और तमाम औलिया का मुख्तलिफ अंदाज रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के। एक ज़माने में कबूतर के थ्रू भी कम्युनिकेशन हुआ करती थी, मतलब तहरीरें हो गई, शायरी हो गई, फ़ोन्स हो गए, डिजिटल, अब IT। आपको कैसा लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, आप क्या फरमाएंगे कि कितना अहम है आजकल के दौर के बच्चों के लिए इसके अंदर स्पेशलाइज करना? लेकिन उस 21st सेंचुरी की अगर आप स्किल सेट की बात करें तो उन स्किल सेट्स में कहीं भी आएगा तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ पार्ट, राइट। वाई? अब आप सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में हमेशा कहा जाता है कंटेंट इज द किंग। एब्सोल्युटली। व्हेन द कंटेंट इज द किंग, तो उस कंटेंट को डेवलप करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रीड अ लॉट, यू नीड टू ऑब्जर्व अ लॉट, और ऑब्जर्व के बाद यू नीड टू डिफाइन योरसेल्फ इन राइटिंग, एंड व्हेन यू डिफाइन योरसेल्फ इन राइटिंग देन comes the idea of speaking। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, लोग कहते हैं कि यार आपको कोई ज़बान नहीं आती तो बोलना शुरू करें, ज़बान आ जाएगी। मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर कोई ज़बान सीखनी है तो सबसे पहले उसको पढ़ना शुरू करें, ठीक है, ऑब्जर्व करें उसके बारे में, उसको पढ़ना शुरू करें, फिर उसको लिखें और फिर उसको बोलें। बिल्कुल। जब आपकी ये जो 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स आप इसको डिवाइड करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम इनको, मैं इसको इस तरह से 3 स्टेप्स को एक दफा फिर निशानदेही किए। सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है, बोल रहा है उसको, उसने कितना पॉज दिया, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर, या क्या किया, वो आ जाए। नंबर 2 पे यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट छोटे छोटे अल्फाज, जो भी लैंग्वेज आपने करनी है, ठीक है, आप रीड करते हैं, जो बेसिक वर्ड्स हैं, जो बिल्कुल। थर्ड, you start writing your heart out. Oh, in the same language. Oh. और उसके बाद then you start speaking. ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपको फायदा क्या होता है कि आपको एक तो पूरा फ्लो मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम एक्टिंग करते हैं तो एक्टिंग में एक मास्टर शॉट होता है, फिर 2 शॉट होता है, फिर एक सिंगल शॉट होता है। तो जब हम इसी तरह ही बनाएं तो हम कहते हैं कि यार हम सिंगल शॉट से शुरू करते हैं, फिर 2 शॉट पे आते हैं, फिर 1 शॉट पे चले जाते हैं। ऑलराइट, सो इट्स द अदर एंटी क्लॉकवाइज शुरू करते हैं। और हम उस तरह दुनिया को समझने की, एक तो होता है कि जी हम क्या कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं और हम जो कुछ कह रहे हैं लोग उसको क्या कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं। ठीक है। सो हमारे लिए कम्युनिकेशन, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है अंग्रेजी बोलने की जी, और जब अंग्रेजी नहीं प्रॉब्लम नहीं है, शौक भी बहुत है, हाँ, शौक भी है और मेरा ख्याल है जरूरत भी है। शौक भी अंग्रेजी वाला है जी, उर्दू वाला नहीं है। हमारे लिए अंग्रेजी वाला शौक आता है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, आपने सिर्फ अपना नाम अंग्रेजी में देना, माय नेम इज, उसके बाद आप उर्दू में आ जाएंगे। अब व्हेन यू टॉक अबाउट माय नेम इज के अलावा भी तो कोई और चीज होगी। आई एम, दिस इज, सिर्फ नाम, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करेंगे। ट्रू ट्रू, द पाथ लेस ट्रेवल्ड इज मोर एक्साइटिंग। बिल्कुल। तो आप अगर उनको देखना चाहें तो वो एक इम्पैक्ट स्ट्रेट अवे आपके पास पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरा जो कंटेंट है वो है स्टोरी टेलिंग। ठीक है, आप अपने आप को किस तरह से लोगों के सामने डिपिक्ट करते हैं। अच्छा। मैं कहता हूँ 7 अरब लोग हैं, ठीक है, 7 अरब कहानियां, उनमें से शायद लाखों, सिर्फ लाख कहानियां या 10,000 कहानियां होंगी जो लोगों ने सुनाई और लोगों ने सुनी और वो आगे लोगों को सुना रहे हैं। बाकी लोग जितने हैं वो नहीं सुना रहे। अच्छा, सुना ही नहीं रहे, कहानी सुनाए, वो बोलते ही नहीं, वो सुनाते ही नहीं है, वो कहते हैं जिस तरह जिंदगी गुजर रही है उसको गुजार देते हैं। अच्छा, एक कम्युनिकेशन के हवाले से हम बात करेंगे, ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि ये तो आप लैंग्वेज की हमने गुफ्तगू की, अब हम जरा कम्युनिकेशन की तरफ आते हैं। तो कम्युनिकेशन के अगर आप आएँ तो एक होता है कि नेचुरल, आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा वैसे ही बड़ा खूबसूरत बयान करता है और कुछ बच्चे ज़रा इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं, दिस एंड दैट।
Now the point is کہ یہ ایک تو اللہ کی طرف سے نیچرلی آئے, مگر کیا یہ کمیونیکیشن سکلز کے اوپر محنت کر کے آپ اسے مطلب بہتر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ واٹس دا پروسیس آف دیٹ؟ جس طرح ڈیبیٹرز کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈیبیٹرز کے اندر وہ کانفیڈنس ہوتا ہے, ڈیبیٹرز آتے ہیں, ڈیبیٹرز بات کرتے ہیں. ایکٹرز کو کہا جاتا ہے کہ ایکٹرز بورن ہوتے ہیں یا میڈ ہوتے ہیں. اب ایکٹرز جب بورن ہیں تو وہ تو آپ کے اندر کو اسکل سیٹ تو ہے, لیکن اس اسکل سیٹ کو گروم کرنے کا تو ایک آپ کے پاس وہ ہے, پوائنٹ ہے کہ آپ نے اس کو گروم کیسے کرنا. اور گروم آپ جس طرح اینکرنگ آپ اگر کرتے ہیں تو اینکرنگ کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھی شکل ہے اور ہم بول سکتے ہیں تو دیٹس فائن. میں کہتا ہوں کہ کانٹینٹ آپ کے پاس کیا ہے, اس کانٹینٹ وہی والی بات جو آپ نے پہلے کی. بالکل ہمارے پاس وہ کہتے ہیں پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. تو وہ جو پریکٹس ہے, آپ پریکٹس کرتے جائیں گے تو آپ کو زیادہ احساس ہوتا ہے. دیکھیں ایکسپیرینس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک جو ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں, اور اگر آپ کہیں گے آپ کو دوبارہ یہ کرنا ہے تو بڑے آرام سے وہ چیز بول دیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ جس بچے میں کمیونیکیشن اسکلز زیادہ اچھی ہوتی ہیں اس کو اور زیادہ تھوڑی سی محنت اس کے اوپر اور کریں گے تو وہ باقیوں کی نسبت زیادہ جلدی پک کرے گا اور وہ اپنا نام زیادہ اچھے طریقے سے بنا سکتا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم حسیب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اویئرنیس ہو گئی ہے, لائک یو نو میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا, آئی ٹی, آئی مین یو آل دیز پلیٹفارمس دیٹ وے وی گو. ہر کوئی اپنی اپنی مطلب اب ہم محتاج نہیں رہے کہ کوئی ہمیں پی ٹی وی یا کسی چینل سے بلائے گا تو ہم کریں گے. ایوری ون ہیز بیکم سو ایکسپریسو. سو آئی تھنک یو تھنک کہ ود دا پیسج آف ٹائم, یہ جو وقت گزرا ہے, یہ جو 2-3 ڈیکیڈز گزرے ہیں, جو کہ آپ کی بھی ایکسپیرینس رہا ہے سوشل میڈیا کا, اس نے بہت زیادہ لوگوں کو کے اندر کمیونیکیشن اسکل جو ہے ان کی بہتر کی ہے یا ڈیمیج کر دیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بہتر شاید 2 to 5% لوگ ہیں جن کی کوئی بہتر ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے بہتر کانٹینٹ دیں. باقی سب لوگ کو اگر ایک چیز اچھی لگ گئی ہے تو سارے اس کے پیچھے پڑتے ہیں. بالکل صحیح. انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ اس وقت چل رہا ہے, اسی طرح کی چیزیں بنا چھاپتے جائیں. اب وہ جو چھاپنے جانے کا, دیکھیں اگر کوئی کچھ انڈیا میں کسی نے کچھ بولا ہے تو ہم اس کو پاکستانی کانٹینٹ بنا کر اس کو اسی طرح ہی لگا دیں. ہم اس کو ہالی ووڈ کا کانٹینٹ کو پاکستان والا بنا کے چلا دیں. لیکن ویئر از دا کریٹیوٹی؟ کریٹیوٹی کو کرنے کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو وہ آبزرویشن چاہیے, آپ کو وہ آئیڈیا چاہیے, لیکن وہ آئیڈیا ابھی تک نہیں ہے. اور ہاں آپ کے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم آ گیا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہر کسی کا چینل ہے نا یوٹیوب. جی ہر ایک کا. ڈو یو ہیو اٹ؟ آپ کا ہے؟ ابھی بنایا ہے لیکن ابھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ڈالوں. یہ اچھا ہے. نو آئی تھنک یو شوڈ اسٹارٹ پٹنگ یور لیکچرز. وہ ہوتا ہے مطلب, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید people won't listen. I know کہ جی when you're there physically with people, وہ مجھے being a teacher, اور میں کیونکہ پچھلی صدی کا استاد ہوں تو پچھلی صدی کے استادوں میں وہ please don't say that makes me feel so old. نہیں آپ بہت چھوٹی ہیں, آپ سے بہت چھوٹی ہیں, میں پریشان I feel good. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ہمیں اس کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل جس طرح کووڈ پہ آن لائن ٹیچنگ اسٹارٹ ہوئی تو آن لائن ٹیچنگ میں جو سب سے پہلی چیز آپ دیکھتے ہیں وہ اپنا ہی بڑا منہ دیکھتے تھے. سامنے آ گیا یار دانا نکلا, یہ دانے تک کی کرنا جو, تو وہ آپ کو اپنے دانے کی ٹینشن پڑ کے تو وہ باقیوں کو آپ نے کیا سمجھانا. تو خیر وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن میرے خیال میں ہم لوگوں کو کانٹینٹ کے اوپر زیادہ کام کرنا ہے. جتنے بھی نئے ینگسٹرز ہیں, دیکھیں جنریشن گیپ سٹارٹ ہوتا ہے 25 سال کے بعد. مطلب جو 25 سال ہم سے چھوٹے ہیں, ساری بات ہے کہ وہ جنریشن ہمیں پوری کی پوری جنریشن گزر گئی ہے. اب وہ جس طرح سوچتے ہیں ہم اس طرح نہیں سوچتے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں, اب آپ نے بات خود ہی کر دی وہ اپنے آپ کو دیکھنے کی. ابھی جو پیچھے سرکمسٹانسز گزرے ہیں, کووڈ سچویشن اینڈ آل دیٹ اسٹف, پینڈیمک سے ہم نے گو تھرو کیا ہے, تو اس پہ مجھے بتائیے کہ آپ کے لیے کوپ اپ کرنا, آبویسلی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم کہ نہیں میں نہیں آ سکتا اور میرا یہ شو مجھے کرنا ہے, مجبوری ہے, ہمارے بچے. آئی ہیو آلویز آسکڈ چلڈرن کہ ان کے لیے کیا چیلنجز اور مشکلیں ہیں, بٹ یو سے کہ ظاہر ہے ہم اتنا کوئی فرینڈلی اتنا نہیں ہے جتنے آج کل کے بچے فونوں اور سارا.
تو مجھے بتائیں کیسے کوپ اپ کیا اس کو اور کیا چیلنجز آئے بیچ میں کمیونیکیشن کرنے میں بچوں کے ساتھ؟ آپٹمزم تو آپ کو رہتی ہے، مطلب یو ہیو ٹو ایڈ ویلیو ان دی لائفز آف پیپل. سب سے پہلے میں اسی ہی آبجیکٹو کے ساتھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے یار آج کی کلاس میں نے نیا کیا پڑھانا، آج کی کلاس میں مزہ what I'm trying to say is کہ جب آپ نے آن لائن کرنا شروع کیا تو اس میں مشکلات کیا؟ آن لائن کے ساتھ بہت مشکل، کیونکہ میں تو جی کمپیوٹر والا بندہ ہی نہیں، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا ہے فون. میرا بچہ کہاں سے نکل کے کہاں نکل جاتا ہے فون پہ، میں نہیں کر سکتا. مطلب you can't keep secrets now. میں اپنے بیٹے سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ امی سے یہ چیز کیسے چھپے گی یہ بتا دیں. پھر وہ آپ کو بعد میں بلیک میل بھی کرتا ہوگا. میرے ساتھ اپنے اتنا بچوں کو ابھی آپ نے رکھا ہوا ہے کہ اماں کو پاسورڈ نہیں بتاتا، مجھے اس کو پتا ہے میرا پاسورڈ کا، لیکن اپنی ماں کو نہیں بتا رہا ہوتا. مجھے یہ لگا کہ شاید جس طرح پورا کلاس ہوتی ہے، اب وہ کلاس سمٹ کے آپ کے فون میں یا لیپ ٹاپ میں آ گئی ہے. اب اس کو آپ نے کس طرح لوگوں کو جج کرنا، اب وہ بھی ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا. دیکھیں جب آپ، میں ہر ایک کو کہتا ہوں لائف ہے نا، LIFE ورڈز کے ساتھ اگر آئے تو L از فار لرننگ، آپ ساری زندگی لرن کرتے ہیں. I is to innovate، آپ اپنی ساری زندگی انوویٹ کرتے ہیں. F is to facilitate، آپ ساری زندگی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں میں میں کیا بانٹ سکتا ہوں. اور E آپ اپنے آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں ساری زندگی. اور وہ میرا خیال آپ سب سے زیادہ کرتے ہیں. نہیں نو بٹ یو انٹرٹین ادرز. دیکھیں جب آپ خود انٹرٹین ہوں گے تو دوسروں کو بھی انٹرٹین کریں گے. واٹ یو ہیو از واٹ یو گیو. ہاں بالکل. تو جب آپ انٹرٹین، آپ یہ سوچتے ہیں، دیکھیں دو طرح سے انسان سمجھتا ہے کہ یا تو مار سے سمجھ آتی ہے یا پیار سے سمجھ آتی ہے. میرا طریقہ یہ ہے کہ مزاح سے سمجھ آنا چاہیے، کہ جب آپ مزاح سے چیزوں کو سمجھا دیں تو وہ ہنستے مسکراتے، وہ بہت یار ہمارے ماسٹر نے جو بات کی تھی یہ تھا، آپ کو اسی طرح ہی چیز بات. مقصد تو یہ ہے نا بچوں کو سمجھانا ہے. اچھا تو میں آپ کو وہ بتا رہا تھا کہ جی میرے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز تھی، ایک تو وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی تھی چیزیں کہ یار آپ نے زوم پہ جانا ہے تو زوم پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا اپنا نام پہ کیا لکھنا ہے، آپ کے بچے کون پریزنٹ کس طرح سے لگا رہا ہے، آپ کو وہ سمجھ نہیں آتی تھی. تو یہ تقریباً 3 مہینے تو اسی طریقے کے ساتھ سمجھنا لگنا. 3 لوگوں نے، پیرنٹس نے، بچوں نے اور جو استاد ہیں انہوں نے بڑا مشکل ٹائم گزارا ہے. اور آپ ان کی وجہ سے ہمیں یہ لگا کہ اب ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں رہنے کے قابل ہو گئے ہیں. دیکھیں ایک واٹ از دا ادر سائڈ آف کووڈ، ادر سائڈ آف کووڈ ہے وہ لرننگ ملی. وہ ایک آئیڈیا ملا کہ آپ گھر بیٹھے بھی آپ کے اپنے اکاؤنٹ سے بھی آپ پیسے دے سکتے ہیں، آپ فلاں کر سکتے ہیں. اور ایک ماشاءاللہ میری بیگم نے جو سب سے زیادہ کمال کیا وہ آن لائن شاپنگ ہے. ہاں زندگی آسان ہو گئی. اتنی مطلب ان کی بھی ہو گئی ہوگی، ان کی بھی ہماری بھی. ہاں بالکل. آپ نے کوئی چیز منگوانی ہے تو اٹس دیئر ایٹ یور ڈورسٹیپ. اور انوینشنز کا مقصد کیا ہے؟ آسانیاں دینا. بہت تو جب آپ کو وہ آسانیاں مل رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہاں کوئی نہیں ہے گھر پہ، کوئی کیا ہے، تو ہر چیز آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آپ کو مل جاتی ہے. تو دس از گریٹ. لائف ہیز اے ڈفرنٹ میننگ آل ٹوگیدر آفٹر دیز 2 years. اب آپ نے صبح کا ناشتہ لینے لائنوں میں نہیں کھڑے ہونا، وہ چیزیں آپ کے گھر آ رہی ہیں، حلوہ پوڑی آ رہی ہے. پرسپیکٹو چینج ہو گیا. مطلب آپ وہ ٹائم جو ہے وہ آپ کسی اور چیز میں لگا. دیکھیں میری والدہ کہتی ہوتی تھی 24 hours ہے، 24 hours میں 8 گھنٹے آپ نے سونا ہوتا ہے، یہ ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میں اگر 8 گھنٹے نہیں سوئی اور میں 6:30 سوئی ہوں نا تو میں مارک کر لیتی ہوں کہ میں نے 1.5 گھنٹہ دوپہر میں کسی وقت سونا ہے. بالکل 8 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 8 گھنٹہ آپ کو وہ کرنا چاہیے جو آپ کا دل چاہتا ہے. صحیح. لیکن ہم وہ نہیں کرتے. ہم یا تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے ہم زیادہ سو جاتے ہیں. میں مطلب what is something that you think you want to do and you don't. میں جیسے I want to be there with my friends. میرے گورنمنٹ کالج کے دوست ہیں جی، ہم 10 دوست ہیں. اچھا 1988 سے ہم لوگ ساتھ ہیں ماشاءاللہ. تو وہ ہمارے لیے نا ایک، ہم کچھ بھی نہ بات کریں، ہم بیٹھے ہوں تو ہمارے لیے وہ بہت مزیدار. I go for drive. میں اپنے بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ مجھے اگر کوئی ڈسکشن کرنی ہو تو میں ان کو گاڑی میں بٹھاتا ہوں، لے جاتا ہوں. تو بیگم کو بھی لے کے جاتے ہیں کبھی کبھی؟ بیگم کو کبھی اس وقت اگر ناراضگی بھی ہو رہی ہو تو بیگم دروازے سے تو باہر نہیں چلاتی. ہاں یہ اچھی بات ہے. تو گھر میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی اور کمرے میں چلی جاتی ہے. تو پھر میں کہتا ہوں آئیں یار ہم ایک رومانٹک ڈرائیو، وہ رومانٹک ڈرائیو جو ہے وہ فائٹنگ ڈرائیو بن جاتی ہے، لیکن ہمارا کام اس میں بالکل ہو جاتا ہے. سو وہ ایک کنسیڈریشن مجھے لگتی ہے. سو مائی کوسچن واز کہ ہاؤ یو اسپینڈ یور ٹائم. سو یار میرے لیے وہ ٹائم اسپینڈ بک ریڈنگ مجھے بہت، مطلب مجھے سکسیسفل اسٹوریز پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے. اچھا کس اسٹوری سے انسپائرڈ ہیں؟ مطلب میں نارملی ہر ایک، میں نے میری اماں نے مجھے قدرت اللہ شہاب صاحب کا شہاب نامہ پڑھایا تھا.
تو مجھے ان کے بعد سے پھر لانگ واک ٹو فریڈم نیلسن منڈیلا صاحب کی وہ پڑھی, پھر بے نظیر بھٹو, پھر مشرف صاحب کی. تو اس طرح کی کتابیں مجھے پڑھ کے پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میری کہانی لکھی جائے, میں اپنی کہانی لکھوں تو میں کس طرح کی کہانی بناؤں گا. اب میں نے اس دن بنایا کہ اگر میں اپنی کہانی کو لکھوں کہ میری زندگی اگر پوری زندگی کو میں سم اپ کروں تو وہ بنتا ہے اسمائلنگلی یورس. تو میں ہر دنیا میں ہر بندے کے لیے ایک اسمائل کے ساتھ جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں ہاں جی آپ بتائیں کہ آپ کو میرے سے what can I do for you, تو وہ اسمائلنگلی یورس. اچھا, بڑا ہی کوئی کلیشے سا سوال ہے, آئی مین یو نو جو میں پوچھوں گی, لیکن پھر بھی پیپل سے دیٹ جو بہت مسکراتے ہیں نا ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی دکھ ہوتا ہے. آئی نو اٹس ویری اسٹیریوٹائپ. میں نے روز کبھی زندگی میں کاش نہیں کہا, میں نے زندگی میں I'm not saying دکھ, but they are let me tell you, let me reinforce this. نہیں تشنگی کی نہیں, جو لوگ بہت ہنستے ہنساتے ہیں نا وہ اندر سے بہت ڈیپ ہوتے ہیں. Let's put it this way. Let's put it this way. دل زیادہ ٹوٹتا ہے بیکاز وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں دنیا کے بارے میں. وین آئی واز ان مائی 20s, اب تو خیر 40s میں آ کے چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. 20s میں آپ کو یہ لگتا تھا کہ یار لوگ میری انٹینشنز یا میرے ایموشنز کو کیوں فیل نہیں کرتے, مطلب دے شوڈ فیل دیٹ. لیکن پھر مجھے 40s کے بعد یہ احساس ہوا کہ یار وہ چیزیں آپ کو خود فیل کرنی پڑتی ہیں اور اپنے آپ کو خود اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے. بالکل. اگر آپ اور ہم دوسروں کے کہنے کے اوپر نہیں چل رہے, ہمیں اپنے, کیونکہ میں ہر ایک کو بات کہتا ہوں کہ 20 سے 40 سال کا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں, and you communicate this to yourself کہ I want to make the world see who I am. Right. When after 40 you find out this is not the game. True. Game is something different. It's something different, right? So it needs to discover your own self. It is. It's a journey within. It's a journey within to discover your own self, and with that discovery, you get to know the mysteries of life. The mysteries of life unveil in front of you like anything. اچھا, myths ہوتے ہیں اکثر ہم لوگ نے نا وہ اسٹیریوٹائپ سی چیزیں کر دی ہوتی ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بہت کمیونیکیشن اسکلز بہترین رکھتے ہیں, ایز یو ہیو, اینڈ یو نو یو آر ویری ایکسپریسو, یو نو یو آر یو ٹیل واٹ یو ہیو ان یور ہارٹ اینڈ آل. اچھا, بٹ متھ اکثر ہوتا ہے کہ جو باہر ایسے ہوتے ہیں نا وہ اپنے گھروں میں آئدہ بہت ہنسنے ہنسانے والے لوگ, بہت ایکسپریسو لوگ, بہترین کمیونیکیشن کرنے والے لوگ اپنے گھروں میں انڈفرنٹ, مطلب ڈفرینٹ ان کا سلسلہ ہوتا ہے. ہاؤ از اٹ ود یو؟ یو آر ایٹ دا سیم. آپ کو مجھے میرے گھر پہ بھی آئیں گے تو اسی طرح ہی ہے, بیگم سے مذاق ہے, بچوں سے مذاق ہے, ہر طرح سے آئیڈیاز جو ہیں وہ اسی طرح ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مذاق میں سکھانا چاہتا ہوں. مقصد سکھانا ہے. میرا مقصد کسی کو ریڈیکیول کرنا نہیں ہوتا. مقصد صرف یہ ہے کہ وہ سیکھ جائے. اور میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ یار میرے زندگی میں بھی اور میرے بعد بھی یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے, اور آپ کرتے رہیں گے تو وہ چیز, اور پریکٹس کے ساتھ ہی آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کمیونیکیٹ اپنے آپ کو کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل ایک ٹاپک ہے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی آپ نے رمضان ایک ٹاپک آپ نے لیا, اور رمضان میں آپ نے بتایا کہ یار آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں. 1 منٹ. اب 1 منٹ میں آپ نے آن کیا اور آپ نے بولنا شروع کیا. جب آپ نے بولا اس کے بعد آپ نے اس کو سنا, آپ نے کتنی چیزیں ریپیٹ کی, کتنے ورڈز آپ نے ریپیٹ کیے, کتنے جو آپ نے کیا, آپ نے وہ بنایا, تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ نے کتنا, آپ کے اندر ابھی کیپیسٹی ہے ٹو لرن مور. تو وہ لرننگ بہت, دیکھیں جب میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا, ضیاء الرحمان صاحب تھے ہمارے استاد انگریزی کے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی آپ کی خود میٹر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہو وہ بالکل سچ ہونا چاہیے, کہ آپ کو لگے کہ وہ فیل ہو رہا ہے تو اٹس فائن. تو جتنا بھی بچہ ہے جی, بچہ ہمارا پڑھتا نہیں ہے, ہمارا بچہ کتاب سے دور ہو گیا ہے. اب ہمارے بچے سلائڈز پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سلائڈز کو بھی آدھا کر دیں تو وہ پیپر میں لکھتے ہیں. تو جب آپ کمیونیکیٹ کسی کو کر رہے ہیں اور کمیونیکیٹ آپ کا کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ یو کانٹ جسٹ بلیم یور ٹیچرز آل دا ٹائم کہ انہوں نے ٹھیک نہیں پڑھایا, بیکاز ٹیچر تو ہر کسی کو پڑھا رہا ہے. ایک اور چیز جی, ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم جس وقت وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں
تو ہم وہ عربی میں وہ چیزیں یاد کی ہوتی ہیں, ہمیں وہ اپنی زبان میں اس کا شاید مطلب سمجھ نہیں آتا. تو جب آپ اس کو کمیونیکیٹ کرنے کی بات کرتی ہیں تو ہمارے ابا اردو سے انگریزی ٹرانسلیٹ کرایا کرتے تھے. اوہ, سو آپ فیل کرتے ہو الحمدللہ رب العالمین جب آپ کہہ رہے ہیں تو یو نو what you're saying. جب آپ فبی اعلی ربکما تکذبان کہتے ہیں تو یو فیل دیٹ کہ اللہ تیرا شکر ہے اور تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ہمارے لیے وہ بات کرنا, دیکھیں اور زمین دیکھ, فلک دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, observe. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اپنے گھر سے اپنے آفس تک آتے ہیں and we are so engraved in this mobile کہ ہمیں آس پاس میں نظر نہیں آتا. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے آئے ہیں, آپ کے کون سا بل بورڈ نیا لگا ہے, آپ نے کبھی سوچا نہیں دیکھا. ہم all the time we are on phones. آپ کے گھر سے لے کر آپ کے آفس تک 7 یا 8 بل بورڈز ہیں, ان بل بورڈز کو اکٹھے بنا لیں اور اس میں ایک سٹوری بنائیں. how interesting. اس دن کی وہ جو سٹوری ہوگی وہ 7 بل بورڈز کے ساتھ آپ نے اپنی سٹوری بنائی. اگر اگلے دن آپ نے کتنی کاروں کو آپ نے اوورٹیک کیا, ان کاروں کے نمبر لے لیں اور ان کاروں کے نمبر کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو کوئی چیز ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. یہ ان تمام گیجٹس کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں یاد, ورنہ پہلے ہمیں اپنے ساتھ والوں, نیبرز, ادھر ادھر کے ساروں کے نمبرز یاد ہوتے تھے, بٹ ناؤ وی ڈونٹ دیٹ. سو ہمیں کیلکولیٹر نے بھی بالکل. وہ ادر ڈے مائی ڈاٹر سیڈ کہ ماما میرا ذرا ٹیسٹ ہے, 1 سیکنڈ مجھے دینا کیلکولیٹر. میں نے اس کو نہیں دیا تو وہ اپنے لیپ ٹاپ میں اس نے نکال کے, سو یو نو اٹ ہیز, وہ کہتے ہیں نا پروز اینڈ کونس. ناؤ کمنگ to just the last part of the show, آپ نے, ہم اس کو تھوڑا سم اپ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ پڑھنا, کانٹینٹ, ظاہر ہے آپ نے لینی انفارمیشن کرتے ہیں, پہلے آپ آبزرو کریں گے, پھر آپ پڑھیں گے, پھر آپ لکھیں گے, پھر آپ بولیں گے, کریں گے. اچھا, اور اب میں ٹورڈز دی اینڈ, بیکاز میں نے اپنی زندگی میں اٹس بین لائک مور دین 23 ایئرس کہ یہ ہوسٹنگ اور وہ سارا کرتے ہوئے, تو میں ہمیشہ یہ کرتی تھی کہ میں پہلے اپنی تیاری کرتی تھی. میں کبھی بھی زندگی میں بغیر تیاری کے جا ہی نہیں سکتی. آئی مین یو نو آئی تھنک آئی کانٹ اسپیک ایون ٹوڈے, سو آئی وڈ رائٹ اے فیو لائنز. اور میرا, اور ایک اور چیز ہوتی ہے ایون آج تک, کہ چاہے میں ایک دفعہ کروں بٹ آئی اسٹینڈ ان فرنٹ آف دی mirror اینڈ آئی سے دوز فیو لائنز جو ہوتی ہیں, اینڈ آئی نیڈ ٹو نو کہ آئی ایم اوکے. کتنا یہ, اچھا ایک تو ہوتا ہے نا, آپ نے انفارمیشن لے لی, گیدر کر لی, پیپر پہ آ گیا, سب کچھ ہو گیا. کمیونیکیشن اسکل اگر ہم نے بول کے اپنی بات, کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے اندر وہ کانفیڈنس آپ کا. بیکاز میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ no matter what you do when you're going for the show, just wear the confidence even if you're not wearing nice clothes. میں کہتا ہوں کمیونیکیشن کا جو سی ہے, it is clarity of purpose, the why. ٹھیک ہے, why you are speaking to that person, ٹھیک ہے, the back of that why آپ کا ہونا بہت ضروری. O is organize. آپ نے ہر لفظ کے مطلب وہ, یہ سلسلہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں, یہ سلسلہ حسیبی ہے. اچھا نہیں تو سیریس, یہ میں I always دیکھیں, but these are your self created or you have, نہیں, this is my self. oh brilliant. میرے لیے اب جس طرح ہیبٹ ہے, so now you can own the سلسلہ حسیبیہ. ہاں, oh brilliant. اب آپ ہیبٹ HABIT ہے, that is having ability built intense traits. اب جب ان کے ساتھ اب اتنی عادت بن جاتی ہے کہ آپ کو وہ سمجھ نہیں آتی. تو O is to organize. ٹھیک ہو گیا. M is to manage. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنے ورڈز کو کیسے مینیج کرتے ہیں, اپنے آئیڈیا. اس کے بعد دوسرا M جو ہے وہ مارکیٹ ہے, کہ آپ نے ایسے ورڈز یوز کرنے جو لوگوں کو اٹریکٹ کریں. جس طرح آپ SEOs بناتے ہیں کہ کون سا ورڈ ہے جو لوگ سرچ کریں گے, تو وہ مارکیٹ کے اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. U میں آپ کی یونیکنس کیا ہے, مطلب آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیسے ہیں کہ یار میں نے اسٹارٹ کیسے کیا ہے, یا میں نے اپنے آپ کو بنایا کیسے, ڈیولپ کیسے کیا, وہ یونیک. N کے ساتھ is the niche, NICHE, what's your niche? اب the French word is that something different. True. What's your niche like, آپ کی اپنی وہ ہوتی ہے. تو وہ کیا ہو گیا, کمیو N ہو گیا. I کے ساتھ آپ کے ساتھ idioms and phrasal verbs, کچھ ہم یہ جو وربز ہیں, فریزل وربز ہیں, ان کو لگاتے ہیں, ضرب المثل, محاورے, یہ ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ کو بہت سی جگہوں کے اوپر آ سکتا ہے. اور کی جو سی ہے, سی کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو بناتے ہیں تو وہ آپ کا کانٹینٹ ہے, مطلب آپ جو وہ آپ کیئر کے ساتھ ہے. اے کے ساتھ اڈیپٹ, یو نیڈ ٹو بی دا ماسٹر ان واٹ ایور یو ڈو. ٹی کے ساتھ ٹرین یور مائنڈ, ٹھیک ہے, کہ آپ نے یار یہ ورڈ ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے,
मतलब इसको ऐसे भी तो देखा जा Beautiful. सकता है, ठीक है जी. और ई के साथ यू ऑलवेज एजुकेट अदर्स विद योर वर्ड्स. तो दिस इज कम्युनिकेट. आप अगर ये तमाम चीजें अपने आप को देख लें, अपने आप को बना लें, तो मुझे नॉर्मली हमेशा ये कहा जाता है, मैं सुपीरियर ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो वो मुझे सब लोग कहते हैं कि जी आपने किया क्या. तो मैं कहता हूँ कि लीडरशिप के ख्वाबों को अल्फाज दिए. Wow, that is तो so वो दैट इज beautiful. आपके ख्वाबों को अल्फाज देना इज टू कम्युनिकेट. एक्सेलेंट. सो लीडरशिप के ख्वाबों को जो अल्फाज दिए हैं वो सिलसिला हसीबिया ने हसीब साहब ने, हसीब खान, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू आफ्टर लाइक एजेस एंड 2 decades I would say. Yeah, and so it was perfect. बहुत मज़ा आया एंड बहुत कुछ सीखा भी आज, जैसे कि आप जानते हैं सिलसिला हसीबिया, एंड आई थिंक इट्स वेरी नाइस बिकॉज इस तरह से आपको चीज़ें याद भी रहती हैं. यू कैन वेरी मच रिलेट विद ऑल दीज थिंग्स. वंस अगेन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड यू पीपल लुक आफ्टर योर सेल्फ. और जो कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बताया जा रहा है, इसको सिर्फ सुनना नहीं है, सीखना भी है और इम्प्लीमेंट करना है. एंड देन यू विल सी कि कितनी कामयाबियां हम सबको मिलेंगी इंशाल्लाह. हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. रमज़ान इल्म है, रमज़ान इल्म है.